السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعلان کیا تھا کہ دورہ ترجمہ قرآن انشاءاللہ بعد رمضان بھی جاری رہے گا، اور ہفتہ واری درس کی شکل میں بروز ہفتہ 9 بجے انشاءاللہ لائیو کیا جائے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم 2-3 ہفتے بعد شروع کریں گے، جون 5 سے انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے اس وقت کہا تھا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ بیٹھک جاری ہے آپ کے سامنے۔ اور جو لوگ اس وقت لائیو میں ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ پچھلا مضمون ذہن میں رکھیں تاکہ ہم کو بھی آسانی ہو بولنے میں، اور تمہید باندھنے کا جو اوقات ہیں، جو وقت ہے، اس سے ہمیں کیا ہے چھٹکارا ملے اور جلد سے جلد ہم آپ مضمون پر آگے پہنچیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر مصحف آپ کے سامنے ہو اور خاص کر ترجمے والا ہو تو یہ اور اچھا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، تاکہ اس میں آپ بہت سی چیزیں نوٹ کر لے سکتے ہیں، ذہن میں رکھ لے سکتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 دنوں کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو باتیں ہم نے کی، اور قرآن کا جو دورہ ترجمہ قرآن کے نام سے میں نے آغاز کیا، اس میں مکمل 5 پارے تو ہو چکے، اور 6واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مکمل کیا۔ سورتوں کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے ساتھ بقرہ، آل عمران اور اس کے بعد نساء ہم مکمل پڑھ چکے، اور مائدہ بھی اختتامی پوزیشن میں تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا۔ آج وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں جہاں آپ کو چھوڑا تھا کہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 93 یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، اور اس حیثیت سے
جو ضروریات تھے، جو لوازمات تھے، مختصر ترین تشریح کہہ لیجئے کہ ہم نے جو اس وقت مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بڑی اہمیت ڈالی اور لوگ شوق سے ذوق سے دیکھے اور مجھے کمنٹس کے ذریعے بڑا حوصلہ افزا، یوں سمجھیے کہ حوصلہ افزائی کی اور ہمت بندھائی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح آگے چل کر بھی آپ لوگ اس پر قائم و دائم رہیں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں جتنا ساتھ آپ لوگوں کا ہوگا اسی حیثیت سے مجھے بھی بولنے میں آسانی ہوگی اور میرے اندر بھی جذبہ اور جوش آگے بڑھے گا۔ تو اس حیثیت سے 94 آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ یہاں پر بات سمجھ لیجئے، تھوڑا سا اب مضمون کیونکہ کیا ہے گیپ ہو گئی ہے، اس واسطے میں مضمون کو جوڑنے کے لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ابتدائی جو سورہ مائدہ شروع ہوا اسی میں بعض چیزیں حرام اور حلال کی حیثیت سے گفتگو ہو گئی تھی، لیکن پھر بات کا رخ جو ہے وہ احکامات کی طرف بھی رہا اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ نصارہ اور یہود ان لوگوں کے سلوک پر مشتمل رہا۔ اب پھر سورت کی اینڈنگ آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ باتیں جو شروعات میں کی تھی پھر اینڈنگ میں بھی اس کا جو تتمہ کہہ لیجئے، یوں کہہ لیجئے کہ بات جہاں سے شروع ہوئی اس کے بارے میں کچھ احکامات ابھی باقی رہ گئے جس کی وضاحت نہیں ہوئی، تو پھر یہ وضاحت کر کے پھر آخری بات وہی یہود و نصارہ کے عقائد سے بات چیت کر کے اللہ نے اس سورت کو ختم کیا ہے۔ کیونکہ یہ اختتامی پوزیشن میں ہے، میں نے ہمیشہ کہا نا کہ قرآن کو ایک تقریری انداز میں سمجھیں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ تقریر پورا کا پورا سورہ ایک تقریر ہے، سورہ مائدہ جہاں سے شروع ہوا یوں سمجھ لیجئے کہ تقریر ہے۔ اب تقریر میں بحیثیت مجموعی جو مضمون اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں بتایا وہ مضمون بالکل چل رہا ہے کہ احکامات شروع ہوئے اور یہود و نصارہ کے عقائد پر بحث ہوئی، درمیان میں ان کے بہت سے واقعات، تاریخی مثالیں وغیرہ سب آ گئی۔ پھر اس کے بعد اب اختتامی یعنی تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو جیسے مقرر کیا کرتا ہے اختتامی طور پر اپنے تقریر کو پھر ان نکات کا ذکر کر کے اینڈ کرتا ہے، بعینہ ہی اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ان نکات کے بارے میں بات چیت ہو گئی، حرام حلال کے طور پر جو چیزیں رہ گئی تھی وہاں ذکر نہیں ہوا اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے پھر عقائد پر بھی گفتگو کرے گا، اور اس طرح یہ سورہ اینڈنگ بالکل آخری اختتام پذیر ہوگی۔ اب آئیے اس سورت کو جب ہم اس کا مضمون سمجھ لیں گے مائدہ کا تو یہ آیت سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ضرور اللہ آزمائے گا تمہیں۔ اب یہاں پر آزمائش کس کی ہے؟ حلال حرام کی آزمائش ہے۔ کیا حرام حلال کی آزمائش ہے؟ کسی ایسے شکار کے ذریعے، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، صید شکار کو کہتے ہیں، کسی ایسے شکار کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ کون سا وہ شکار بھی؟ تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو پہنچیں گے تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں یا تمہارے تیروں کے قریب پہنچ جائیں گے۔ من یخافہ بالغیب، اس واسطے یہ آزما رہا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے جو اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں، غیب میں بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ حالت شکار میں یعنی حالت احرام میں شکار کا حرام ہونا، ابھی نیچے آئے گی آیت، اس کے ذکر سے پہلے کیوں ہم نے حرام کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی واضح کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں یہ آزمانے کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ اور کیسا شکار جی؟ وہ بھی قافلہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، کیونکہ اس زمانے کا ذرا تصور کر لو، میقات سے احرام باندھ لیا، اب میقات سے مدینے سے اگر میقات آئیں گے تو بھی یاد رکھ لیجئے تقریباً 300 یا 200 کلومیٹر کا فاصلہ ابھی باقی ہے جہاں سے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اب اتنا بڑا سفر اور مسافر ہے اونٹ پہ گھوڑے پہ،
اور ساز و سامان نہیں ہے، آج جیسا کیا ہے فلیٹ میں بیٹھے 1 گھنٹے میں پہنچ گئے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میقات میں جب احرام باندھ لیا تو احرام کی حالت میں ہے، وہ خود 2 کپڑوں پر جو انسلی چادریں ہیں اس کو پہن کے اونٹ پر بیٹھ کے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے چلنا ایک بہت بڑی مشکل بات ہے۔ اس کے علاوہ اب جنگلات کے جو راستہ طے کر رہا ہے بندہ، وہاں کیا ہے باقاعدہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیا ہے، کوئی ہرن دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہے، کوئی شکار اچھا سا دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہے، اور ہاتھ میں کیا ہے نیزے ہیں، ہاتھ میں کیا ہے تیر ہیں۔ جیسے ہی آپ کیا ہیں، بلکہ کیا ہے بعض تو ایسے بھی ہیں راستے میں آ جاتے ہیں جو بھاگ کے جا کے پکڑ لے سکتے ہیں، تو ایسے شکار خود اپنے منہ میں آ رہے ہیں، آپ خود آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے احرام کی حالت کے لوگوں کے لیے یعنی معتمرین اور حجاج کے لیے شکار کو حرام کر دیا اس سفر میں۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارے ہاتھوں کو پہنچ رہے ہیں، تمہارے نیزوں کو پہنچ رہے ہیں، رماحکم تیروں کو یا نیزوں کو کہتے ہیں کہ تنالہ ایدیکم و رماحکم، تمہارے ہاتھوں کے پاس خود پہنچ رہے ہیں شکار یا تمہارے تیروں کے انڈر میں آ جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے تم کو وہ حرام کیا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے، اس سے آزمائش کی ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کون ہے جو غائبانہ ڈرتا ہے، ہاں من یخافہ بالغیب۔ پھر اس کے بعد اب شکار پہنچ بھی گیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی معتمر یا کوئی بھی حجاج میں حاجی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہا کہ فمن اعتدی بعد ذلک، دیکھو اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا فلہ عذاب علیم، اس کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اب آ گئی وہ بات، اوپر کیا ہے مقصد حرمت بیان کر دیا کہ لیبلونکم اللہ بشیء، اصل میں اللہ نے حالت احرام میں تم پر شکار حرام کیا اس واسطے کہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون اللہ سے صحیح ڈرنے والا ہے، یہ اصل مقصود ہے، آزمائش مقصود ہے۔ اب نیچے حکم آ رہا ہے بالتفصیل، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو شکار نہ کرو تم حالت احرام میں۔ اب صاف حکم آ گیا، اوپر مقصد بیان ہو گیا، ابھی واضح نہیں ہوئی تھی بات کس سے آزما رہا ہے، نیچے مقصد بیان ہو گیا کہ آزمائش کیا ہے، احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو۔ ہاں ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جو کوئی بھی قتل کرے گا، جو کوئی بھی شکار کرے گا عمدن، جسے ہم کہتے ہیں نا ہونا بول کو، عمدن کوئی شکار کرے گا ایسے میں، تو اللہ نے اس کی سزا کیا رکھی ہے، مثل ما قتل من النعم، اسی جیسا ایک ہدیہ، اسی جیسا ایک جانور اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کر دیا، اب کوئی بندہ کسی ہرن کو شکار کیا تو اس کے بالمقابل اب اللہ کی راہ میں ایک بکرا یا دمبا دینا پڑے گا۔ کسی نے نیل گائے کو کیا کیا، شکار کر لیا، تو اس کے مقابلے میں کوئی بندہ اگر دینا ہے تو گائے دینا پڑے گا، جیسا جانور اس نے شکار کیا اسی کے مثل جانور اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اور وہ کیسے دے گا، وہ کیسے دے گا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے، اسے فیصلہ کریں گے 2 عادل گواہ، 2 عادل لوگ، 2 عادل مسلمان صحیح لوگ عقل والے، وہ فیصلہ کریں گے اس حاجی کے بارے میں کہ یہ کون سا قتل کیا ہے، اس کے شکار کے عوض اسے کون سا جانور اللہ کے راہ میں ذبح کرنا ہے۔ 2 عادل گواہ، 2 لوگ، تو معلوم ہو گیا کہ 2 عادل لوگوں کو اللہ نے یہاں پر حکم بنایا، یحکم بہ ذوی عدل۔ اب یہ جو فیصلہ کریں گے، مثلا مسئلہ پیش ہوا، حاجی نے شکار کے وقت کیا کیا تھا، کسی جانور کو مار لیا، اب 2 عادل گواہ آ گئے تو ان سے پوچھا جائے گا کون سا بھائی تم نے کیا، میں نے ہرن کو کر دیا۔ اب یہ 2 عادل گواہ کہتے ہیں کہ اب ہرن کے مقابلے میں تمہیں ہوگا ایک دمبا دینا ہوگا اللہ کی راہ میں، تو اب ان کا فیصلہ اس وقت شریعت کے مطابق ہو جائے گا، شرع بن جائے گی، اب اس کے لیے وہ دینا پڑے گا۔ اسی واسطے یاد رکھیے بہت ہی اہم ترین بات ہے نوٹ کرنے کے قابل، جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فہم و فراست دی تو بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے طرف سے حکم بنا کر
حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا جنگ صفین کے معاملے میں تحکیم کا جو مسئلہ ہوا، اس وقت ایک گروہ ایسا نکلا جس نے کہا کہ حضرت علی نے کفر کیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اور تم نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، لا حاکم الا اللہ۔ تو خوارج نے کیا کیا؟ اس واسطے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ تم نے انسانوں کو حاکم بنایا۔ تو حضرت ابن عباس کو حضرت علی نے کہا کہ آپ جا کے ذرا بات کیجئے، ان بدبختوں کو سمجھائیے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ یہی سمجھ گئے ہیں، آپ سمجھائیے اصل۔ تو حضرت ابن عباس گئے تو اس وقت یہی آیت انہوں نے پیش کی، کہا کہ بدبختو سنو، کیا تمہارے نزدیک انسانی جان کی قیمت زیادہ ہے یا جانور کی؟ انہوں نے کہا کہ نہ جی، انسانی جان کی قیمت زیادہ ہے، جانور تو کم ہے۔ تو اللہ نے جانور کی قیمت کے اعتبار سے حکم بنایا دو آدمیوں کو، فرمایا کہ یحکم بہ ذوا عدل منکم، کہ تم میں سے دو عادل لوگ دراصل فیصلہ کریں گے کہ وہ جانور جس نے انہیں شکار کیا ہے حاجی، اس کے بدل میں یہ کیا اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے۔ دو آدمیوں کو حکم بنایا۔ یہاں تو انسانی جانوں کا معاملہ ہے جنگ صفین میں، اور جنگ صفین میں اسی واسطے حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، تو کہاں سے کفر ہو گیا؟ اللہ خود انسانوں کو حکم بنایا ہے یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ توبہ کر کے پھر حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو اسی واسطے یاد رکھیے، سلف کے منہج سے ہٹ کر یہ سمجھنا کہ ہم نے قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اپنی عقل سے سمجھ لیا ہے، سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ تو یہاں پر کتنی باریک پوائنٹ حضرت ابن عباس نے نکالا، دیکھیے کہ انسانوں کا عدل یا حاکم بنانا بالکل جائز ہے، یہ ان الحکم الا للہ کے خلاف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یحکم بہ ذوا عدل منکم، دو آدمیوں کو تم کیا بنا لو؟ حکم بنا لو، اور وہ دو جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ذبح کرنا جو ہے نا وہ کہاں جا کر پہنچنا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ جا کر پہنچنا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ نظر کی حیثیت سے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا جائے گا، یا تو قربانی وہاں لے جا کے کر کے پہنچا دیا جائے گا، یا تو گوشت لے جا کے وہاں کے فقراء کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ، کسی کو جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے یا جانور نہیں مل رہا ہے، او کفارۃ طعام مساکین، تو فرمایا کہ اس کا کفارہ کچھ مساکین کو کھلا دینا۔ اگر تم شکار کر گئے کوئی حاجی حالت احرام میں، تو اس کا فیصلہ دو عادل گواہ کریں گے کہ کون سا اس کے مثل جانور ہے جس کو تم کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن اگر جانور نہ ملے، کوئی مسئلہ ہے، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ مساکین کو کھانا کھلانا۔ کتنے مسکینوں کو بھائی؟ نہیں بولا۔ اچھا، اور آگے پڑھو، دیکھیے، او عدل ذالک صیاما، یا اگر وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کے برابر وہ روزے رکھے، اتنے ہی روزے رکھے۔ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے روزے رکھے، کتنے روزے رکھے نہیں معلوم، کتنے مساکین کو کھانا کھلائے نہیں معلوم۔ اللہ نے کس پہ چھوڑ دیا؟ اللہ تبارک و تعالی اوپر دو عادل ہیں نا، ان پہ چھوڑ دیا۔ یحکم بہ ذوا عدل، دو عادل لوگوں کو انتخاب کر لو، بولا نا، وہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ اسی واسطے فقہا کہتے ہیں کہ سب سے اہم ترین چیز یہ دیکھی جائے گی کہ کتنے آدمی اس جانور میں کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے۔ مثلاً کسی نے کیا کیا، کسی ہرن کو شکار کر لیا، تو اب دیکھیں گے کہ ہرن میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کہا کہ 20 لوگ کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے، تو اب اس پر ضروری قرار دیا جائے گا کہ 20 افراد کا تو کیا ہے، مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ نہیں بھائی، کھانا کھلانے کی سکت نہیں ہے میرے پاس، تو اب دراصل 20 روزے رکھنا ہے۔ جتنا کھانا کھلانے کا تعداد آئے گی، یعنی وہ جانور جس کو شکار کیا ہے، اس جانور کا کتنا کیا ہے لوگ کھا سکتے ہیں، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا اتنے آدمیوں کے اعتبار سے روزے رکھو۔ او عدل ذالک صیاما، کیوں یہ سب کچھ؟ لیذوق وبال امرہ، اس واسطے کہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس کا مزہ چکھے۔ اللہ کے حکم کو پامال نہ کرو۔ اللہ نے کہا کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، نہیں کرنا ہے، اگر کرو گے تو یہ تمام چیزیں تم پر عائد ہوں گی۔ یہ کیوں؟ تاکہ گناہوں سے بچو، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کیا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، دیکھو اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا،
یعنی اس سے پہلے حالت احرام میں جب یہ حکم نازل ہونے سے پہلے بعض لوگوں نے شکار کر لیا تو ان کا حج ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب اس کے بعد نہیں ہوگا، اس کے بعد تم کو احتیاط کرنا لازم ہوگا۔ ومن عاد، لیکن پھر کوئی دوبارہ ارادہ کرے گا فینتقم اللہ منہ، پھر تو اللہ تبارک و تعالی ان سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اب آ گئی وہ بات جس سے ہم کیا ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے جو 9/6 سورہ مائدہ کی، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ دیکھو لوگو، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا۔ اب دراصل کیا ہے، یہاں عام بات نہیں ہو رہی ہے، شکار جو حالت احرام میں رہنے والوں کو حرام ہوا تھا اس سلسلے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان پر بھی اور جو عام لوگ ہیں ان سب پر بھی اللہ نے عموم حکم لاگو کیا۔ وہ کیا ہے، سب کے لیے، حالت احرام میں رہو نہ رہو کوئی مسئلہ نہیں، سب کے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ اب یہاں پر کہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ احل لکم صید البحر کے بجائے حوت کا لفظ یا صرف مچھلی کا لفظ یا کوئی خاص کیا ہے قسم کی مچھلی حلال ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ احل لکم صید البحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، سمندر کا شکار۔ اب سمندر میں جھینگا ملے وہ بھی آپ کے لیے، سمندر میں آکٹوپس ملے وہ بھی آپ کے لیے، سمندر میں مچھلی ملے وہ بھی آپ کے لیے، جس کے گل پڑے ہیں اس کے وہ بھی آپ ہی کے لیے، جس کے جل پڑے نہیں ہیں وہ بھی آپ۔ اب یہ تقسیم بندی جنہوں نے کر دیا حنفی حیثیت سے احناف کے مطابق، ان سے دلیل لینی چاہیے کہ اللہ نے تو پورا سمندر حلال کیا، حتیٰ کہ حالت احرام میں رہنے والے کو بھی حلال کر دیا۔ ان کے لیے صرف خشکی کا جانور حرام ہے، سمندر کا نہیں۔ اگر کوئی حاجی بوٹ میں یا آ کر جہاز میں سفر کرے اور سفر کرتے ہوئے مچھلی کا شکار کر کے کھائے، یا شکار کرتے ہوئے آکٹوپس آ جائے وہ بھی کھا جائے، جھینگا آ جائے کھا جائے، تو جو حاجی کو احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، ایسے حاجی کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے سمندر کا شکار حلال کر دیا۔ جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا کیا ہے، حلال ہے۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کیا ہے، نہیں بھائی صرف مچھلی حلال ہے، جھینگا حلال نہیں ہے، یا گل پڑے والی مچھلی حلال ہے؟ یہ سب کے سب کیا ہیں، تعصب میں اندھے ہیں اپنے مسلک کے، حالانکہ اللہ نے تو سمندر کی ہر چیز حلال کی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، اور متاعا لکم وللسیارہ، یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اصل میں یہ چیز تمہارے لیے زاد راہ بھی ہے، اور خاص کر قافلوں والوں کے لیے۔ سیارہ آج بھی کیا کار کو بولتے ہیں، عربی میں سیارہ کہتے ہیں کار کو، لیکن اس زمانے میں سیارہ کہتے تھے قافلوں کو کیا ہے، سیارہ کہتے تھے۔ وجاء السیارہ، جیسا کہ کیا ہے سورہ یوسف میں آیا ہے، جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو ایک قافلہ آیا وہاں پر، اور انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا ڈول ڈال کر۔ تو فرمایا کہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، قافلے والوں کے لیے، سب کے لیے کیا ہے، زاد راہ ہے۔ اور یاد رکھو وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اصل میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، سمندری شکار تم پر کبھی بھی حرام نہیں ہوا۔ تو یہ احرام کی حالت کے بعض احکامات کیوں آ گئے، وہاں پہلے ابتدا میں سورہ مائدہ کے فرمایا، جو احرام کی حالت میں اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کی مدح میں فرمایا سورہ مائدہ کے بالکل دوسری ہی آیت میں کہ یہ اللہ والے لوگ یبتغون فضلا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ اب ان احکامات میں وہاں پر یہ حالت احرام میں شکار کا حرام ہونا نہیں بتایا، تو میں نے کہا نا کہ تتمے کے طور پر، اختتامی طور پر جو باتیں ضرورت کی تھی وہ بیان کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کیونکہ تم سب کو اسی کی طرف جمع کیا جائے گا، تم سب اسی کی طرف جمع ہوگے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کے لیے بنایا ہے، یعنی وہاں رہنا، وہاں عبادت کرنا، وہاں آباد کرنا۔ ماشاء اللہ، اس دور سے لے کر اس دور تک آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی ویران نہیں ہوا، خالی نہیں ہوا۔ ہمیشہ دنیا میں کوئی نہ کوئی
اپنا آپ لے کر اللہ کے حضور عبادت میں رہا، خواہ وہ چند لوگ ہوں، خواہ وہ کروڑوں ہوں، خواہ وہ لاکھوں ہوں، خواہ وہ ملینز بلینز ہوں، بہرکیف وہاں رہے تا قیامت رہیں گے۔ یہ صرف اس عبادت گاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز دی ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو بنایا تھا، اس دن سے لے کر آج تک خانہ کعبہ خالی نہیں ہوا، چلتا رہا چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے، قیاما للناس۔ اسی لیے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بنایا ہے کعبۃ اللہ بیت الحرام ہے، احترام کے اعتبار سے بھی وہاں کوئی چیز نہیں مارنی ہے، اس اعتبار سے بھی، اور یہ قیاما للناس لوگوں کے لیے کیا ہے، بہت ہی اہم ترین قیام کا ذریعہ ہے، بہت ہی اہم ترین کیا ہے، قیام کا ذریعہ ہے، قیاما للناس۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ فرمایا کہ دیکھو خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ قیاما للناس ہے، بلکہ فرمایا کہ والشہر الحرام والہدی والقلائد، کہ حرمت والے جتنے مہینے ہیں وہ بھی، اور قربانی کے جانور وہ بھی، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے شعائر میں سے ہیں، اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پٹے ڈالے ہوئے جو خاص طور پر اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے حاجی لوگ لے جاتے ہیں، جسے ہدی کہتے ہیں، ہدی کا جانور اسے کہتے ہیں کیا ہے، ایک قلائد بھی، اصل میں کیا ہے، گلے میں پٹے ڈالنے کو کیا ہے، قلادہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قلائد۔ جو لوگ لمبے لمبے سفروں سے آتے تھے اس زمانے میں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے جانور ساتھ لیتے تھے۔ آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، مکے میں ہی جانور ملتا ہے اور حاجی اپنا پیسہ پے کر کے وہیں لے لیتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں لوگ اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے جو بھی اللہ کی راہ میں ہدی ہیں وہ جانور لے کے نکلتے تھے۔ اب راستے میں چور ڈاکو ہوتے تھے، بددیانت لوگ ہوتے تھے، ان سب کو متنبع کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ ہدی کے جانور ہیں، یہ نارمل میرے جانور نہیں ہیں، یہ اللہ کے لیے مختص ہو چکے ہیں، یہ بتانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، یا ان کے گلے میں کیا ہے کوئی خاص قسم کا یہ نشانی لگا دیتے تھے، یا کوئی کیا ہے کان چیر دیتا تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے کعبے کو تو ایک تو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرام مہینے یہ بھی شاعر ہیں، یہ بھی دراصل ایک بہت بڑی نشانی ہے اسلام کی، اور والہدیہ، اور اسی طرح کیا ہے اللہ کے آگے جو جانور لے جانے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں وہ بھی، اور والقلائد، اور اسی طرح جو قلائد ہیں جن پر پٹے ڈالے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں اور ان کے معین کردہ ہیں جو رب العالمین نے کیا ہے، اور یہ ذکر سورہ کے شروع میں بھی آیا ہے۔ فرمایا کہ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا، لوگو دیکھو جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ دونوں صفتیں ہیں، دونوں شان ہے رب کے۔ اب تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم کون سے شان کے مستحق بنتے ہو۔ شدید العقاب بھی ہے، بڑا زبردست پکڑنے والا بھی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بھی ہے، بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب تمہارے اپنے کرتوت، تم کس کے مستحق بنتے ہو، تمہارے اپنے ہاتھ میں۔ اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کے مستحق بنو گے کہ وہ رب تم کو معاف کر دے، تو یاد رکھو اس کی معافی تمہارے لیے ہوگی۔ اگر تم عدو اور عدوان، سرکشی، دشمن بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست پکڑ ہے، اس کے شکار ہوگے۔ اس واسطے صرف کیا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، اللہ بڑا رحیم ہے کہہ کے گناہ کرتے جانا، یہ دراصل کس کی نشانی نہیں ہے، تقوی والوں کی نشانی نہیں ہے، اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے، مسلمان کا شان نہیں ہے، یہ کافروں اور فاسقوں کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے جی، جب پکڑنے پہ آئے گا تو بڑا سخت پکڑے گا۔ یہ ہے کہ آپ حتی الامکان گناہوں سے بچو، جن میں نہیں ہو رہا ہے اس وقت سوچو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اس وقت ضرور معافی دے گا۔ آپ نے انتہائی کوشش کی کہ سود کا کوئی لقمہ میرے جسم کے اندر نہ جائے، پھر بھی کیا ہے، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا بھی سود ہی ہے،
ابھی اس سے تو بچ نہیں سکتے، کیونکہ اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے تو بیپار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتا بندہ، بلکہ دنیا میں جی نہیں سکتا۔ اب ایسے وقت میں گویا کہ کیا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا دے، اللہ میں نے تو کیا ہے پوری کوشش کی بچنے سے، لیکن اب زندگی گزارنے کے لیے اکاؤنٹ تو کھولنا ہی پڑے گا نا جی۔ اب یہاں پر تو معافی دے دے، اتنی احتیاط ہو کہ اگر بینک والا آپ کو بتائے کہ دیکھو انٹرسٹ کا اتنا پیسہ آیا ہوا ہے تمہارا، اور تم دوسرے دن اس کو نکال کے پھینک دیے، استعمال میں نہیں لائے، لیکن پھر بھی خالی اکاؤنٹ کھولنا ہی سود ہے، کیونکہ وہ بینک میں مدد کرنے کے برابر ہے۔ تو اس حد تک احتیاط کرتے ہوئے جب تمہارے پاس احتیاط کا کوئی چارہ باقی نہ رہے، تب جا کے کہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہاں تب میں غفور الرحیم ہوں، تب میں تمہاری کیا ہے ضرور مغفرت کروں گا، معاف کروں گا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا، نہ، اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقان ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں، اور جو لوگ خاص طور پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو کفار ہیں، ان کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو غم میں ڈال دیتے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھا رہا ہے، جو کہ کئی اور جگہ بھی فرمایا، یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھیے آپ غم نہ کھائیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ان تک پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، اب یہ لوگ قبول کیے نہ کیے، یہ صحیح مسلمان بنے نہ بنے، یہ دراصل اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ پہنچا دیے تو آپ اپنے ذمے سے بری ہو گئے، آپ غم نہ کھائیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کہہ دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، ہرگز بھی بری اور اچھی چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتی، برائی اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں بہت اہم ترین پوائنٹ ہے جو رب کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہاں تک کہ برائی اپنی کثرت کی وجہ سے یا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں بہا لے جائے یا تمہیں تعجب میں ڈال دے یا تم کو بہت پسند آئے، تمہیں ان کی کثرت اچھی لگے، تب بھی برائی برائی ہے، اچھائی نہیں بن سکتی، وہ اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ ہاں اتنے لوگ کرتے ہیں نا بھائی، اتنے لوگ کرتے ہیں، جائز نہیں بنے گا۔ ہم اصل میں کیا ہے، برائی اور اچھائی کا جو سب سے اہم ترین معیار رکھتے وہ کیا ہے، لوگوں کی کثرت سے۔ ہاں کیا مولوی صاحب پہ ٹرم بھی نہیں کرنا بولتے ہیں، پورے علماء تک کرتے نا مولوی صاحب ٹرم میں، ہاں کرے تو کیا ہو جائے گا، دلیل بن جائے گی، کیا دلیل بنے گی؟ دلیل صرف قرآن حدیث ہے جی، اتنے لوگ کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک شے اپنی کثرت کی وجہ سے تمہیں اچھے لگے تبھی بھی وہ اچھی نہیں بن سکتی۔ اتنے لوگ کھاتے ہیں نا مولوی صاحب سود، کھاتے ہیں تو کیا حلال ہو جائیں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنے لوگ فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال کو ہی نا، اتنے لوگ کیا ہیوی ڈپازٹ دے کرایہ نہیں سو ہی نا ہے، لیکن حلال ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہاں تک کہ تمہیں اچھا لگے، ان کی کثرت بہت اچھی لگے تمہیں، اتنے لوگ زنا کرتے نا، اتنے لوگ فحش فلم دیکھتے نا، کون نہیں دیکھتا مولوی صاحب آج ٹی وی برابر ہی، تو 100% لوگ ٹی وی دیکھنے لگے تو حلال ہو جائے گا حرام کاری کرنا۔ یہی ہے وہ اصل چیز جو معیار کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ معیار اللہ کہتا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ کہہ دیجئے کہ خبیث طیب دونوں ایک نہیں ہیں، خبیث خبیث ہی ہے، طیب طیب ہی ہے، خواہ وہ خطرہ کیوں، یہ خطرہ کیوں، ہاں غلاظت کا ڈھیر لگ جائے تو کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ ہاں آپ کو ایک گھڑا دودھ سامنے رکھا ہوا ہے اور اس میں اٹھا کے آپ نے کیا کیا، 2 قطرے پیشاب ملا دیا، خبیث خبیث ہی ہے نا جی۔ اب یہ نہیں کہے گا نا کہ 2 قطرے اتنا، خبیث خبیث ہے، طیب طیب ہے۔ تو یاد رکھو کثرت یا تمہیں پسند یا تمہارا اس کی طرف مائل ہونا تمہیں دراصل وہ حلال نہیں کر دے گا، یہ کبھی بھی انسان نہیں سوچنا چاہیے، کہ ورنہ تو آج ہماری سب سے اہم ترین جو معیار ہے پرکھنے کا یہی ہے
کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگینوں کی ریزگاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ پوری تہذیب، پورا تمدن، یہ امریکہ، یہ فیشن، یہ دنیا، یہ مرغوبیت، یہ مرعوبیت، یہ عیش آرام، ارے اتنے لوگ کرتے ہیں، یہ تو کیا ہے؟ تمہیں بہت اچھے لگیں گے، لیکن یاد رکھو اس کی چکا چوند، اس کو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی چیز اصل میں کیا نہیں ہو جاتی؟ کثرت ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ، تقوی سے ہی تم رک سکتے ہو۔ تو اس واسطے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرو، حلال کو حلال سمجھو، پاک کو پاک سمجھو، ناپاک کو ناپاک ہی سمجھو۔ کچھ بھی ہو جائے، ناپاک کثرت کی وجہ سے پاک نہیں ہو جائے گا، اور پاک قلت کی وجہ سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یہاں پر بہت اہم ترین گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ خاص طور پر دور نزول قرآن کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خاص طور پر خطاب ہے، اور اس وقت لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، دیکھو ان چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، خاص طور پر اس وقت کب؟ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، جب تم بتاؤ گے، پوچھو گے تو اللہ ظاہر کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے، سورہ آل عمران کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج ضروری ہے۔ ہاں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا، تو ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کہ ہر سال، تو اللہ کے رسول غصے سے منہ پھیر لیے۔ پھر ادھر سے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال، پھر اللہ کے رسول نے یوں پھیر لیا۔ پھر یہاں سے پھر کیا آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کہا کہ اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال تم پر فرض ہو جائے گا اور تم اس کو نہیں کر سکو گے۔ اس واسطے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے، پوچھ کے اپنے اوپر احکامات نہ ڈال دو، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ کیا ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، کیونکہ بعض معاملات ایسے ہو رہے تھے، ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ خاص ایک مذہبی طبقے کی طرف اشارہ ہے جو اپنے مذہبی معاملات میں شدت اختیار کرتا ہے، کھود کھود کر، عام حالات میں نہیں، کھود کھود کر۔ ہوٹل میں گئے، پورا مسلم محلہ ہے، مسلم ہوٹل ہے، گئے بیٹھے کھا لیے، مسئلہ ختم، نہیں جاتا کاشیر کے پاس، وہاں کون بیٹھا؟ ویٹر کے پاس، یہ حلالچ کی، اب انہیں حرام بولا تو بھوکے باہر آنا، وہ بھی نہیں حلالچ تو نہیں رنگا لیکن حرام بھی نہیں رنگا جی، کھا لو، کئی کو پوچھ کو شک میں ڈالے، جاؤ بیٹے کھا لینا تھا۔ ایک مذہبی طبقے کا ایک خاص طور پر ایک کردار ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز میں کریت، ہر چیز میں کھوج کرنا، ہر چیز میں سوالات کی بوچھاڑ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، تم خود پھنس جاتے ہو اور اس کو مکمل بھی نہیں کرتے۔ میں جیسا کہ عام طور پر اسرائیل کے وہ پروڈکٹس کے بارے میں عموماً کیا ہے، بڑا مشہور کیا ہوا کرتا تھا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 7 اپ کس کا ہے، اس کا ہے، یہ جلیٹ بلیٹ کیا ہے، اس کا ہے، وہ فلاں کیا ہے، اس کا ہے، تو کیا کرو، بین کرو۔ اچھا بین کریں گے کب تک جی؟ جب تک تمہاری مرضی ہوگی، پھر ضرورت پڑی تو پی لیں گے، پھر بین کرو کہیں کرو، بولے نہیں ہوتا نا تمہارے ہاتھ سے، خواہ کہیں کرتے وہ حرام کیوں بناتی؟ تم اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے جلیٹ لگا کو، بلیڈ لگا کو داڑھی مڑانا حرام، اب اس میں بلیڈ کا فقط نہیں لینا کرتے، دوسرا لے کو چلا، جلیٹ کا فقط نہیں لینا کرتے، دوسرا لے کو شیونگ کرے جا کرتے، وارے واہ، کیونکہ تو جلیٹ لیے تو اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے، چاہے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے واسطے تمہیں شیونگ بلیڈ لے لیے جا۔ یہ عجیب ایک مذہبی طبقہ خاص ہے جو کہ کیا کرتا ہے، جو عموم ہوتے ہیں اس میں بھی کریت کے مسائل شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خاص طور پر روکا گیا کہ ایسے سوال مت کرو،
اسی واسطے حدیث میں ہے جو حرام کرنا تھا اللہ نے حرام کر دیا، جس سے روکنا تھا اللہ نے روک دیا، اور جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کر لی بغیر نسیان، بغیر بھولے، اس میں جا کے تم کیا نہ کرو، قرید نہ کرو، چھوڑ دو، اللہ خود معاف کر دیا ہے تم پر، تو اس واسطے کیا کرنا نہیں، قریدنا نہیں، جا کے کیا کرنا، جو حلال ہے، جہاں جہاں حلال کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، منطبق ہو جاتا ہے، وہاں کھا لینا، پی لینا، رہ لینا، مسائل کریٹ نہیں کرنا۔ اسی واسطے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، اور سوال اس وقت کرنا خاص کر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ ظاہر کر دے گا، عفا اللہ عنہا، اللہ تم سے بہت سے گناہوں کو پہلے ہی درگزر کرتا ہے، واللہ غفور حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، حلم والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ یہ جو معاملہ کر رہا ہے، یہ بار بار جو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، یہ اس کا حلم ہے، ورنہ تم سوال کرتے اللہ ظاہر کر دیتا، سوال کرتے اللہ ظاہر کر دیتا تو تم پر شریعت اور زیادہ کیا ہے، سخت ترین ہوتی چلی جاتی۔ یہی معاملہ ان بدبختوں نے کیا جو یہود و نصارہ نے اپنے اوپر سخت کر لیا اور اس کو نباہ بھی نہ سکی، تو یاد رکھو یہ کام نہ کرو۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے ایک قوم یعنی اہل کتاب نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ ان کے انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ خام خواہ شریعت میں کیا ہے، خود کھود کر سوال کرنا، اور پھر اس کے بعد جب ان پر ظاہر کر دیا گیا وہ دراصل اس کے مطابق عمل کرنے والے بھی نہیں بنے۔ تو اس واسطے خاص طور پر قرآن کے نزول کے اعتبار سے اس وقت تو اللہ کے رسول نے اپنے خاص صحابہ کو، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ منع ہی کر دیا تھا کہ سوال ہی نہیں کرنا تم لوگ۔ اسی واسطے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے تھے کہ کوئی بددو آئے اور وہ سوال کر دے، اور اس کے سوال کی وجہ سے ہم کو بھی تعلیم مل جائے، کیونکہ ہم نے تو سوال نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول نے خاص حکم لگایا ہوا تھا کہ تم قریب ہو، بار بار کے سوال سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سختی نہ کر دے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے اصحاب نے یہی کام کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ قد سألها قوم من قبلکم، اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کیا کیا، اس قسم کے سوالات کیے تھے، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے جب ظاہر کر دیا وہ انکار کرنے والے بن گئے، من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اب دراصل جو نیچے آ رہی ہے یہ بات اب بہت اہم ہے اس سلسلے میں، کہ اب تک جو چیز اسلام میں بھی تھی، جاہلیت میں بھی تھی، لیکن صحابہ کے اندر یہ شک ابھرا کہ اب اسلام آنے کے بعد بھی کیا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہوگی نہیں ہوگی، تو اللہ نے جو جائز تھی وہ تمام لسٹ اوپر بیان کر دی۔ مثلا شکار کے لیے جب جاتے ہیں حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، یہ دراصل کیا ہے، پہلے بھی ان لوگوں کے خیالات تھے، تو وہ بھی اسلام نے تائید کر کے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، آگے چلو۔ جانوروں کو پٹا ڈال دینا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے جانور ہیں، تو یہ چیز جاہلیت میں بھی تھی، وہ لوگ بھی کرتے تھے حج کو نکلتے وقت، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے۔ اسی طرح احرام باندھنا یہ ایک معزز کام تھا میقات سے، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ بھی دراصل اسلام نے بھی باقی رکھا ہے۔ تو بہت سی جاہلیت کی جو چیزیں حج کے موقع پر لوگ کرتے تھے، جو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، ان چیزوں کو اللہ نے اوپر بیان کر دیا۔ اب نیچے ایک چار چیزیں وہ آ رہی ہیں جو جاہلیت میں تھی لیکن اسلام نے اسے سرے سے جڑ کاٹ کے رکھ دی، اب اس کے لیے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر چار چیزوں کا، جو کہ خامخواہ ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا، مقدس کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا۔ اب آئیے نیچے پڑھیے، آیت سمجھ میں آ جائے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے تو نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام بنایا ہے۔ اب یہ چار قسم کے چڑھاوے تھے جو وہ لوگ جاہلیت میں چڑھاتے تھے بتوں کے لیے۔ اوپر جو چیزیں آئی تھی وہ جاہلیت میں بھی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، کیونکہ اس کا اصل اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو شاعر اسلام میں احرام والی حرمت باقی رہ گئی، قلائد والے جانور باقی رہ گئے، ہدی والے جانور باقی رہ گئے، شکار کے لیے اللہ نے حرام کر کے کیا ہے اس سفر کو مقدس بنا دیا، یہ تمام چیزیں اوپر تھی، اور کعبۃ اللہ کی حرمت باقی رکھ دی۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے یہ تو ایک پتھر ہے تم دراصل کیا ہے اس کو پامال کرو، نہیں، اس کی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کو بھی کیا ہے اللہ نے باقی رکھ، لیکن جو چیزیں نہیں تھی اسلام میں جہاں سے ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا، اپنے طور پر کر لیا تھا، اس کی کوئی سند نہیں تھی، اس کے لیے صاف کہہ دیا۔ اب ذرا آئیے کہ یہ چار چیزیں کیا ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں جو یہ چار الفاظ آئے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام، یہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ بحیرہ ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام خاص کر دیا جاتا تھا، یعنی کیا کرتے تھے، فلاں جانور، اب اس کا دودھ ہم نہیں پیئیں گے، نہ ہمارے اہل و عیال کریں گے، نہ آ کر رشتہ دار پیئیں گے، اس کا دودھ خاص طور پر صرف بتوں کے لیے ہوگا، بتوں کے نام پہ ہوگا، ایسے جانور کو یہ لوگ بولتے تھے کہ بحیرہ۔ سائبہ کیا تھا؟ سائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر، جیسے ہمارے زمانے میں سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے نا جی، یہ خادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، اسی طرح جس کو چھوڑ دیا جاتا تھا خاص طور پر جو جانور بتوں کے نام پہ، اسے سائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی ہے، جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی ہے اور اس کے درمیان کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا، یعنی کوئی بھی مرد جانور پیدا نہ ہوتا، پورے کیا ہیں انسا، یعنی جو مؤنث جانور ہیں، جو کیا ہیں اونٹ ہیں، تو اپنی اونٹنی ہی جنتی چلی گئی، اونٹنی ہی جنتی چلی، کوئی بھی اونٹ نہیں جنا یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئی تو اس کا نام دے دیتے تھے وہ کہ وسیلہ، یعنی وہ اونٹنی اب اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یہ صرف اور صرف بتوں کے لیے خاص ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور حام کیا تھا؟ حام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک نر اونٹ تھا، یعنی مرد اونٹ تھا، اونٹنی نہیں ہوتی تھی، مرد اونٹ تھا جو ایک خاص تعداد میں دراصل کیا کر چکا ہوتا تھا، اونٹنیوں سے مل چکا ہوتا تھا، ایک خاص تعداد میں ان کا جو کچھ بھی اونٹنیوں سے مل کر کیا ہے بچے جننے کا معاملہ جسے جفتی بولتے ہیں وہ کر چکا ہوتا تھا، تو پھر اس کو بھی جب وہ بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جاتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے کہ اب اس سے ہم کام بھی نہیں لیں گے اور کوئی استعمال میں بھی نہیں لائیں گے، بلکہ یہ چھوڑ دیں گے ہم اپنے بتوں کے۔ یہ چار جانور کے نام خاص طور پر چڑھاووں کے تھے، من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام۔ اللہ نے کہا کہ بدبختو یہ سب تمہاری اپنی بکواس ہے، اللہ نے نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا، نہ بحیرہ بنایا، ما جعل اللہ نے نہیں بنایا۔ تو جتنے چڑھاوے تم آج درگاہوں کے لیے کرتے ہو اللہ نے نہیں بنایا، نہ خادر ولی کا بکرا ہے، نہ کالے شاہ ولی کی بھینس ہے، نہ فلاں کی یہ ہے، نہ فلاں کی وہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس طرح تم آج دیتے ہو اسی طرح اس وقت مشرکین مکہ بھی جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اللہ نے ان جانوروں کے نام لے کے نہیں بتایا کہ اون کو چھوڑتے تھے، گائے کو چھوڑتے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نے وہ نام بتائے جو نام ان لوگوں نے رکھ چھوڑے تھے، تاکہ معلوم ہو جائے قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کو کہ تم جو نام بھی جانور کو اللہ کے علاوہ کا دو گے وہ دراصل حام، بحیرہ، سائبہ اسی طرح کے اعتبار سے حرام شمار ہوگا، حلال کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ تو یہ دراصل عام طور پر وہ لوگ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نہیں کیے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت عقل سے آری ہے، دیوانے پاگل ہیں، بغیر سوچے بوجھے، بغیر سمجھے، بغیر کوئی دلیل کے یہ دراصل کیا ہے مان رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا ہے، یعنی آباء و اجداد کے جو اتنے عرصے ان چیزوں پر عمل کرتے آ رہے ہیں یہی دلیل ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ ہے جاہلوں کا جواب، ہمیشہ سے یہی جواب رہا اور یہی جواب آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ انہیں کوئی علم حاصل نہ ہوا ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوئے ہوں، وہ گمراہ تھے ہوں تمہارے آباء و اجداد، عقل سے آری ہوں، عقل کے اندھے ہوں، کیا تبھی بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ تو پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری صرف یہی ہے کہ تم اپنے آپ کے جواب داؤ. اور یہ بہت ہی مغالطے میں ڈال دینے والی آیت ہو گئی بعد میں آگے چل کر. لوگوں نے اس کا غلط مفہوم سمجھ لیا. وہ یہ کہ کیا ہے بھائی، دیکھو بھائی، اصلاح تھوڑی کسی کی کرنی ہے ہم کو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دیکھو اپنے آپ کی فکر کرو جی پہلے. تو دوسروں کو پھر بولنا کیا ہے؟ دوسروں کو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے تو کہہ دیا. اسی واسطے حضرت صدیق اکبر کو آگے چل کر کہنا پڑا کہ لوگوں تم نے یہ دراصل آیت غلط سمجھ لی ہے. یہ آیت تم نے، یہ دراصل معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سمجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تھوڑے ہی دیر میں پیدا ہو گئی تھی. بعض لوگوں کو، جو خاص کر نو مسلم لوگ تھے، ان لوگوں کو تو معلوم ہوا قرآن کو عربی جاننے کے باوجود بھی سمجھنے کا عقل سے دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے، جب تک کہ اصحاب رسول اللہ سے اس کی تفسیر نہ سن لی جائے. صحابہ ہیں، زبان عربی ہے، یہ بھی عربی ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن غلط سمجھ گئے. اسی واسطے صدیق اکبر نے کیا کیا، ایک مرتبہ باقاعدہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو لوگو، تنہوں نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھ لیا کہ دوسروں کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے. تم کو صرف تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جبکہ تم ہدایت پر ہو تو تم نے سمجھ لیا کہ دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں بیان کیا ہے. آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وہی مفہوم ہے جو ابھی میں نے بیان کیا. باوجود انتہائی تبلیغ کرنے کے بھی جب مسلمان یا اسلام قبول نہیں کرتے تھے یا سدھرتے نہیں تھے، تو جو فکر ایک داعی کو پیدا ہو کے اس حد تک لے جاتی تھی کہ وہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ فکر میں دبلے ہو رہے تھے، فکر میں کیا ہلکان ہو رہے تھے، بلکہ اللہ کو کہنا پڑا کہ تم تو اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے نا جی. تب ایسے لوگوں کو یہ ہدایت دی جا رہی تھی کہ دیکھو، پہنچا دینے کی ذمہ داری تم پر ہے، بس ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے. پوچھا صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی، فلاں نے کیا کیا فلاں نے کیا کیا نہیں ہوگا، تمہارے پاس تو پہنچا دینا ہے بس. اس کا غلط مطلب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ ہم کو تو بولنا ہی نہیں، بول کر نصیحت کر کے پوری زندگی آپ نے تبلیغ میں بتا دی، پھر بھی کسی نے کیا نہیں کیا، قبول نہیں کیا، سدھرا نہیں، تو تب اللہ نے کہا کہ تم پر ذمہ داری نہیں، تب ذمہ داری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ ہی مت کرو. تو اس آیت کا غلط مفہوم اس وقت ہی لے لیا گیا تھا، جس کو صدیق اکبر نے بعد میں کیا ہے بتایا، جس کی تفصیل میں نیچے بیان کروں گا ابھی، کہ فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی کسی کی گمراہی تم پر ضرر نہیں پہنچا سکتی. مطلب کیا ہے، تم نے جتنی تبلیغ، جتنی اصلاح کرنی تھی اتنی کی، اس کے بعد بھی وہ برائی کرتا ہے تو اس برائی کے تم ذمہ دار نہیں ہوگے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. برائی کی جو برائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سزا دے گا. تو من ضل اذا اہتدیتم، کہ جب کہ تم ہدایت پر ہوگے تو کسی کی برائی تم پر دراصل برائی نہیں ہوگی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، کہ دیکھو اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہو وہ اس کے بارے میں پوری تفصیل تمہارے سامنے آ جائے گی. اور فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہاری ساری تبلیغ، یہ حضرت ابو بکر کا الفاظ کا میں مطلب بیان کر رہا ہوں، اس آیت کے ضمن میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی. کہا کہ لوگوں سنو، تمہاری ساری تبلیغ اور تمہاری دعوت، تمہاری نصیحت، تمہاری موعظت، امر بالمعروف نہی عن المنکر تمہارے اوپر فرائض میں سے ہے. علیکم انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لیے تو بس ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں تم پر فرائض کے درجے میں ہیں، تم کو کرنا ہی ہے. ہاں، یہاں پر جو بات بیان کی گئی وہ دراصل صرف یہ تھی کہ تم حد درجہ اپنا کام، اپنی تبلیغ، اپنی اصلاح کرتے ہوئے بھی کوئی سدھرتا نہیں ہے تو اس وقت اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اچھا، اب یہاں سے آخری پوزیشن آ رہی ہے
سورت کی اینڈنگ، اور اس میں خاص طور پر وہ باتیں آ گئی ہیں جو وصیت کے اعتبار سے ضروری چیزیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، کہ اے اہل ایمان تمہارے درمیان شہادت کا نصاب یہ ہے کہ جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے 2 معتبر اشخاص گواہ کے طور پر موجود رہیں۔ یعنی پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ وصیت اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کی تقسیم فرض نہیں کی تب تک ضروری تھی ہر مرنے والے پر، جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کو بھی موت آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے۔ اذا حضر احدکم الموت، تو اس وقت بات کیا تھی کہ وصیت جب کرے تو کیسے کرے، کیا شروط ہیں اس کے، اس تفصیل بقرہ میں نہیں آئی، یہاں پر آ رہی ہے۔ لیکن جب وراثت کی تقسیم کی آیت نازل ہو گئی، خاص کر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 یوصیکم اللہ، تو اس کے بعد وصیت آپشنل رہ گئی، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، اور اس آپشنل میں بھی تحدید ہو گئی، وصیت میں صرف 1/3 کا، یعنی 3 حصے کر کے 1/3واں حصہ کر سکتے ہیں، بقیہ تم وصیت نہیں کر سکتے۔ تو اب آئیے اس تفصیل کے اعتبار سے، جب وصیت فرض تھی اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے بھی، یا آج بھی کوئی وصیت کرنا چاہے اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے بھی، وصیت کے شروط اور لوازمات کیا ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی بتلا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ اذا حضر احدکم الموت، یعنی اذا حضر احدکم الموت کہ تم میں سے کسی کی موت آئے کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے کے بالکل قریب کے زمانے میں یا موت کی کوئی نشانی یا بیماری آ جائے تو اس وقت کر لینا چاہیے۔ موت آئے تو کیا ہے، مرنے کے وقت تو نہیں کر سکتا بندہ، تو اصل مطلب یہ ہے کہ موت کی نشانی آ جائے تو، اور وہ موت کی نشانی میں وہ وصیت کر رہا ہو، حین الوصیۃ اثنان، تو شرط پہلے لگایا کہ ذوا عدل منکم، 2 گواہ لے لینا چاہیے، لکھنے کے بعد یا لکھتے وقت یا لکھانے کے لیے 2 گواہ موجود ہوں کہ کیا وصیت آپ لکھ رکھے ہیں، یعنی موت سے قبل وصیت ایسے لوگوں سے ہو جو 2 گواہ ہوں، اور یہ 2 گواہ کیا ہوں گے، 2 گواہ مرد ہوں گے، واضح رہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 گواہ مرد نہیں ملیں گے تو 1 مرد بالمقابل پھر 2 عورتیں ہوں گی، تو جائیداد کے 1/3 حصے کا ہی وہ وصیت اب کر سکتا ہے، پہلے پورے مال کا کر سکتا تھا، لیکن جب آ گئی بات تو سورہ نساء کے اندر اب نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا او آخران من غیرکم، یا تو 2 آدمی تمہارے اپنوں میں سے ہوں یا تمہارے غیروں میں سے ہوں، لیکن ہوں وہ عادل اچھے لوگ، اور حالت بھی ایسی ہو رہی ہو کہ ان کنتم ضربتم فی الارض، کہ تم سفر پہ نکلے ہوئے ہو، ایسی حالت میں ہو، بحالت سفر ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تو ایسے وقت میں کیا ہے، یہ مصیبت آ جائے، یہ موت آ جائے، تو ایسے وقت میں حالت سفر میں بھی کسی کی موت کا وقت پہنچے تو وہ وصیت کرنا چاہتا ہے۔ آج کے ماحول سے پہلے تھا فریضہ کرنا ہی ہے، اس کے بعد معاملہ آیا آپشنل، اب آپشنل میں بھی یہ معاملہ ہے، اب تم 1/3 میں کر سکتے ہو، بس 300 روپے ہیں تمہارے پاس، 100 روپے کی وصیت کر سکتے ہو، بس اس سے زیادہ کی نہیں۔ اب ایک بندہ کیا ہے، حالت سفر میں ہے اور وہ جا رہا ہے، ایسے وقت میں وہ محسوس کر رہا ہے کہ کیا ہے، مجھے موت کا خدشہ، ہارٹ اٹیک جیسا یا کوئی بیماری، ایسے حالت میں ہے، تو کیا کرے گا؟ اب وہاں پر زیادہ لوگ تو نہیں ملیں گے نا جی، فرمایا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کیا کرے گا؟ وہ کسی مسجد پہنچ جائے گا بس، ہاں، یا نہیں کسی رشتہ داروں کو بلا لے گا، جو بھی ہیں، لیکن طریقہ جو بتلایا رب نے وہ کیا ہے، بڑا پیارا طریقہ ہے، مسجد کو گویا کہ کیا ہے وہاں مرکزی نظام کی حیثیت سے بنا دیا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی وصیت لکھوانا چاہتے ہو، عادل گواہ لانا چاہتے ہو اور اس پر اپنے طور پر شہادت لے لینا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد 2 گواہوں کو مسجد میں روک لو، بھائی دیکھو تھوڑی دیر رک جاؤ، ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم نے یہ واقعات ہی چھوڑ دیے، جو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا ہے کہ نماز کے بعد تم کیا کرو، 2 لوگوں کو روک لو جو کہ جن سے گواہ لینا ہے،
وصیت کے بارے میں جن سے پوچھنا ہے. فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں. دیکھو اس نے وصیت ہماری ذمہ داری میں دی ہے، ہم گواہ ہیں کہ ہم وہ وصیت ان کے مرنے کے بعد برابر جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہم کیا کریں گے، ادا کر دیں گے. ایسا کیا ہے مسجد کے محلے کی مسجد میں اعلان ہو جائے تو کسی کی وصیت پامال ہوگی؟ ہرگز بھی نہیں ہوگی. لیکن ہم نے کیا کیا، یہ کام ہی نہ کبھی سنا نہ دیکھا مسجد کے اندر ہوتا ہوا. کیوں؟ ہم نے چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اور تمہیں شک ہو تو ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. مثلا دونوں یہ قسم کھائیں گے کہ اگر ان کے اندر شک ہے، اگر وہ لوگ وصیت کو تبدیل کر دیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد ان دونوں کو رکوا لو. پورے نمازی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ دونوں لوگ کہیں کہ بھائی ہم وصیت کو بیچیں گے بھی نہیں اور وصیت کو کیا ہے قرابت دار کی وجہ سے، جانبداری کی حیثیت سے، سپورٹ کی حیثیت سے ان کے تحت وصیت کو تبدیل بھی نہیں کریں گے، بلکہ جیسے وصیت انہوں نے کی ہے ویسے ہی وصیت ہم کریں گے. اس کا اعلان یہ لوگ کیا کریں گے، قسم کھا کر کریں گے، تو پھر وہ وصیت پختی ہو جائے گی. فرمایا کہ ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے. یہ سب کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پورے وہ دونوں لوگ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد جن کو گواہ بنانا ہے تم رکھ لو ان کو، اور جو لوگ آئے ہیں نماز کے لیے ان کے سامنے پوری بات کریں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچیں گے نہیں، یعنی پیسے کے عوض تبدیل نہیں کریں گے. ہم ان کو قرابت داری کے واسطے کیا ہیں، اس کو جانبداری میں نہیں جائیں گے. اور اسی طرح ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں کہ ہم گواہ ہیں، ہمیشہ اس کا اقرار ہم کریں گے. اگر ہم اس کے برعکس کریں گے تو انا اذا لمن الآثمین، ہم تو گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے، یعنی حلفیہ بیان دے کر بھی بعد میں کیا ہے وصیت میں ترمیم کی ہے، ہاں ایسا بھی کر سکتا ہے نا بندہ. تو فرمایا کہ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، کہ تب اور دو لوگ اس کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے ان سے پہلے دو گواہوں کے جو وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کے اندر خیانت کی ہے، بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کے ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے کہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ تمام باتیں وہ دو لوگ پھر آ کے مسجد کے اندر کہنا پڑے گا. یعنی پہلی وصیت کے لیے دو اشخاص کو تم بطور گواہ مسجد میں روکا لو، اور وہ اعلان کریں گے کہ ہم نے وصیت کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم وصیت برابر کا کیا ہے نافذ کر دیں گے. لیکن ان دونوں کی بات کے باوجود، اعلان کے باوجود انہوں نے وصیت تبدیل کی، اور جنہوں نے کہا یا جن کے اندر یہ بات اٹھی کہ انہوں نے وصیت تبدیل کر دی، وہ لوگ بھی پھر کارروائی ان لوگوں کے خلاف کیسے کریں گے؟ کسی جج کے پاس جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کے پاس نہیں، بلکہ اللہ نے اس کا حل محلے کی مسجد ہی میں رکھ دیا کہ فرمایا کہ وہ لوگ بھی پھر کیا ہونا ہے، نماز کے بعد کھڑے ہو جانا ہے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، جنہوں نے سمجھا کہ انہوں نے وصیت تبدیل کر دی، حق مار لیا. یعنی ایک بندہ مرنے والا تھا، اس نے کیا کیا، اپنی وصیت لکھی اور اس وصیت کو آیا مسجد میں اعلان کیا اور نماز کے بعد وصیت لکھوا دی. اب یہ وصیت لکھوا کے مر گیا. اب وہ وصیت مرنے کے بعد کھول کے پڑھی جا رہی ہے، تو جو رشتہ دار ہیں جن کے لیے وصیت تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ وصیت کو نہیں مانتے، تم نے کیا کیا، اس میں کوئی ترمیم کر دی. اب جنہوں نے یہ کہا نا، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا کہ تم اب جاؤ مسجد میں، پھر ان دونوں کو لے کر جو پہلے والے تھے. اب جا کے یہ دو لوگ کیا ہوں گے، نماز کے بعد کھڑے ہو کے کریں گے کہ دیکھو ان کو وصیت کو کیا ہے، ہم نے گواہی کے لیے مقرر کیا تھا مرنے والا، لیکن ہم اس کی وصیت کو اب نہیں مانتے اس واسطے کہ انہوں نے ترمیم کر دی. اور یہ قسم کھا کے کہیں گے یہ بھی آگے چل کر فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما،
ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت سے زیادہ ہماری شہادت سچی ہے۔ ہم دراصل کیا نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اور وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، کہ ہم پر کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہو تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہو کر جو فیصلہ ہوگا نا، یہ سب کے لیے مطمئن والا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے ترمیم کی ہوگی، تو یہ دراصل جب الزام لگائیں گے نا جی، وہ الزام کے ڈر سے ترمیم نہیں کرے گا کہ کل کے دن یہ مسجد میں جا کر کیا ہے الزام لگائے گا۔ ایک بات، اگر واقعتاً اس نے ترمیم کر دی اور پھر وہ جا کر کیا ہے مسجد میں اعلان کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دو گواہ جنہوں نے پہلے بنے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، ترمیم کر دی تھی، تو ان کے لیے اگر وہ حق ہوئے تو ان کو برابر کا سپورٹ مل جائے گا جو رشتہ داروں کو چاہیے ہوتا ہے، وہاں کے محلے کے لوگ سپورٹ کریں گے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ یہ دراصل تم اختیار کرو وصیت کے سلسلے میں، کیوں کہ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ فرمایا کہ یہ اس واسطے ہے یہ طریقہ کار کہ اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں گے، ڈریں گے، کیونکہ کیا ہے جی پیچھے پورا محلہ ہے، پیچھے پوری ایک جماعت ہے، خالی دو افراد کا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاملے کیا ہوتے، جھگڑے گھر کے اندر ہو جاتے، اس واسطے پرابلم رشتہ داری میں بڑھتے چلے جاتے۔ بھائی یہ مسئلہ تمہارے رشتہ داری سے آگے بڑھ کر مسجد تک کا ہے، جاؤ مسجد میں بھی اعلان کرو، بتاؤ کہ اس نے ترمیم کی، اس نے حق نہیں دیا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں۔ اب لوگ بھی دیکھیں گے، شہادت بھی دیکھیں گے، لکھا پڑھی بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہوگا حق پر ہی ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادہ، ایسا طریقہ کار بہت قریب ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، ڈریں وہ، کیونکہ سامنے آدمی ہے، لوگ کیا بولیں گے، معاشرے میں نام خراب ہو جائے گا۔ تو اور فرمایا کہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ ہم آج قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن صرف ہم دو نہیں ہیں، ہمارے خلاف کوئی دو اور لوگ قسم اٹھائیں گے تو ہماری قسمیں کیا ہو جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، اور ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ پھر تو لوگ سمجھ جائیں گے بھائی یہ معاشرے میں جھوٹا ہے، بھائی یہ قسم کھا کے بھی کیا کرتا ہے، ترمیم کر دیتا ہے، تو ویلیو چلی جائے گی، زبان کی اہمیت اور اس کی جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حساب سے جو فضیلت اور جو مقام دیتا ہے معاشرے میں، وہ چلے جائے گا۔ تو فرمایا کہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کے قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور انہیں معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی اور دوسرا فریق بھی قسم کھا گیا تو ہمارا منصوبہ تو کیا ہے جی، بالکل ہی ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا کہ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یاد رکھیے یہ اسی طرح سورہ نور میں بھی اسی طرح کے قسموں کا ایک سلسلہ آیا ہے، جس کا مسئلہ ہے لعان کہلاتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے میں بھی اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہاں پر بھی آپ قسموں سے کیا ہے بات صحیح تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قسم کھانا اور خاص طور پر اللہ کی یہ بہت اہم ترین امانت ہے، یہ معمولی نہیں ہے، کھیل مذاق نہیں ہے، اور معاشرے کے استحکام پر بہت اہم ترین یوں سمجھیے کہ کارگزاری کرتا ہے یہ معاملہ، کہ آپ اگر کسی بات پر قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں تو لوگ اس کو ایکسٹرا آرڈنری سچ سمجھتے ہیں، نارمل سچ سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری سمجھتے ہیں، اور جہاں آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ آپ ان کی تسلی کے لیے قسم کھائیں تو وہاں کھانا بھی چاہیے، کہنا بھی چاہیے کہ بھائی اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں قسم کھانے کو بہت برا، کیونکہ اللہ نے قسم کھانے کو برا کہا ہے، وہ زیادہ قسمیں کھانے کو برا کہا ہے۔ ہاں، جو منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس کے لیے برا کہا ہے، ورنہ تو عموم معاملات میں آپ کے لیے کیا ہے، جہاں پر خاص کر وصیت کا معاملہ ہو، قرض داری کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یا معاشرے میں کوئی اور فرد ہے، کوئی اور بات چیت ہے، چوری کا معاملہ ہو، ان تمام میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قسم سے کسی کی عزت بچے گی، یا آپ کی قسم سے معاملہ حل ہو جائے گا، یا آپ کی قسم سے کیا ہے دو جھگڑے کرنے والے لوگ انصاف پا جائیں گے، تو اس معاملے میں آگے بڑھ کے انسان کو آنا ہے اور وہاں پر کیا کرنا ہے، وہ قسم کھا کے معاملے کو رفع دفع کرنا ہے۔ تو یہاں پر وصیت کے پورے احکامات مکمل ہو گئے۔ تو اس میں بات سمجھ لیجئے، پہلے وصیت کا
حکم اب جو باقی ہے وہ صرف 1/3 میں ہے، اور اگر کوئی انسان ڈر جائے، پریشان ہو جائے اپنی وصیت کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کو ڈر ہے کہ ابھی تبھی یا کبھی بھی میں مر جاؤں تو میرے بچوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو آج لوگ کیا کرتے ہیں اس واسطے وکیل کے تھرو یا آ کر رجسٹر کر کے یا آ کر پھر بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں بہترین راہ دیا ہے، آپ مسجد جائیں، ایک پوری جماعت کو گواہ بنائیں، 2 آدمیوں کو قسمیں کھلائیں اور اس وصیت کو کیا ہے پھر بند مہر کر کے رکھ دیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی وفات ہوگی وصیت آپ کی کھولی جائے گی اور صحیح وصیت جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی۔ اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا بددیانت تھا جو قسم کھانے کے بعد بھی وصیت کو تبدیل کیا، تو پھر رشتہ داروں کو بھی حق ہوگا کہ ان کے اندر سے جو لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے یا جو نہیں مانتے ہیں، کہ جنہوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے، تردید کی ہے، تو ان لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے بتائیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ تو اس طرح صحیح بات تک پہنچنے میں ہمارے لیے بہت بڑا مدد کا معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو